المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں نور عائشہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے جملہ منتظمین اور جملہ اراکین، اس محفل اس بزم کو ماہانہ بنیاد پر سجانے والے تمامی احباب گرامی اور اس محفل کو اپنی شرکت سے یا کسی بھی قسم کے تعاون سے رونق بخشنے والے آپ تمامی حضرات گرامی، میرے لیے اس سعادت کی بات ہے کہ مجھے آج آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو ترقیاں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب سے دین کا بڑا کام لے دے۔ اللہ کریم دین کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن ہر وقت تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنا وقت دین کے لیے قربان کرنے کی اور دین کی راہ میں، طلب علم کی راہ میں اپنے وقت کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے ایک تنقیدی گفتگو کی گئی آج کے عنوان کے حوالے سے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ ایک انوکھا چھوٹا عنوان ہے اور دور موجود میں خصوصاً پاکستان میں انتہائی اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جتنی اوپر تک اور جتنی آگے تک یہ آواز پہنچے اتنا ہی اہم ہے۔ اللہ ہماری صدا کو ایسا پاسدیش بنا دے کہ وہ بہت اوپر تک جائے اور اثر بھی کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دل کی بات ہے اور دل کی جو بات ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی اور ہم سبھی واقف ہیں، اس وقت جو ہماری معیشت کے حالات ہیں عدم استحکام کا شکار ہیں۔ کچھ عرصے پہلے زیادہ اور اب بھی کہیں نہ کہیں ہم ریاست مدینہ کا نام سنتے ہیں، جیسا کہ بھائی نے فرمایا اور بالکل بجا کہا کہ ریاست مدینہ کے تو کئی پہلو ہیں اور کئی اہم ترین اس کے موضوعات ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم موضوع وہ معاشی پہلو یا معاشی اصول بھی ہے، وہی آج انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ دین اسلام چونکہ دین ہے، کوئی چھوٹا سا نظریہ نہیں ہے، جیسے ہم بہت سارے نظریات کے ساتھ سنتے ہیں، سوشلزم، کمیونزم، یہ ازم جو لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے نظریات ہوتے ہیں۔ اسلام تو ایک بہت بڑا
ہمگیر دین ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے، اور یہ دین ہی کی خوبی ہو سکتی ہے، کہ ہر شعبہ زندگی پر انسان کو یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور جو اس کی رہنمائی ہوتی ہے وہ اتنی آتھینٹک ہوتی ہے اور اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اگر ہم آنکھ بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ مینول، یہ چیپٹر کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کا عطا کیا ہوا نظام ہے۔ کہا نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لاکھ کوششیں ہو جائیں اسلام کے خلاف، ہوتی نہیں، کرنے والے کرتے رہے۔ آج سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے، جانے کہاں کہاں قرآن کریم کی توہین اور بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمارے آقا و مولا کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا اور غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام غالب ہوگا۔ تو یہ جو دین ہے، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام انسانوں کے لیے ہوتا ہے نا، کہ جب کوئی انسان کسی مشین کو بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بناتا ہے، ایک مینول بناتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو اگر آپ اس گائیڈ بک، اس مینول کے مطابق چلائیں گے تو یہ اپنی اچھی خاصی لائف آپ کو دے جائے گی، یہ 10 سال چل جائے گی، یہ 15 سال چل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے مینول میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کب اس کو آن کرنا ہے، کب اس کا یہ والا بٹن دبانا ہے، آپ نے اس کی ریگولیٹر کو کتنا گھمانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے اونچ نیچ اور اپنے طور سے اس میں اپنی انٹرپشن شروع کر دی تو پھر یہ مشین آپ کا ساتھ جلد چھوڑ دے گی، پریشان ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، ہمیں خالق کائنات نے تخلیق کیا اور تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک مینول، ایک گائیڈ بک عطا فرمائی قرآن کی صورت میں۔ اور نہ صرف یہ گائیڈ بک ہمیں عطا فرمائی، بلکہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن حضور کی سیرت کی روشنی میں اور حضور کی احادیث کی صورت میں عطا فرمائی۔ فرمایا نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ یہ اپنی خواہش سے تو کلام کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہی وہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی پریکٹیکل ایک اپلیکیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی صورت میں، حضور کی سیرت میں عملی نمونہ فرمایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اگر اس کی تم پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت رسول عربی کا مطالعہ کرو۔ تو اس دین نے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی، تو پھر یہ معیشت کا میدان کیوں کر ہدایات سے خالی ہوتا، اور کیوں کر اس کے اندر وہ ہدایات اور وہ رہنمائی نہ ہوتی کہ جو گرے ہوئے انسان کو پھر سے عروج ثریا عطا کر دے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، مال فے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ مال فے کے مصارف بیان فرمائے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جو جنگ میں بغیر لڑے حاصل ہو جائے، بغیر لڑے حاصل ہو جائے۔
ایک مال تو وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے مد مقابل سے دشمن سے جنگ ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ مال ہاتھ آیا، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، مال غنیمت۔ اور جو بغیر لڑے حاصل ہو جاتا ہے، مد مقابل سامنے آیا، اس نے جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، وہ ویسے ہی چلا گیا، اپنے مال و اسباب چھوڑ چھاڑ کے وہ چلا گیا، وہ بغیر جنگ کے جو حاصل ہو جاتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے۔ اچھا، دین اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہان وقت ہوتے تھے ان کو اگر اس طرح کا کوئی مال ملتا تھا نا تو وہ اپنا حصہ اس میں سے نکالتے تھے، چوتھائی حصہ اپنا نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ باقی جو ہے وہ اس میں سے رعایا اور عوام جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح مال کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مشہور ہمارے یہاں مقولہ ہے کہ مال مفت دلے دے رہے ہیں۔ مال تو ہے ہی وہی کہ جو مفت میں ملے، اور دل تو ہے ہی وہ کہ جو دے رہا ہے، یعنی دل بھی ایسا ہو جو دے رہا ہے اور مال بھی پھر وہ جو مفت کا ہو، کیا ہی بات ہے، مزے ہی مزے۔ تو وہ مال جب چھوڑ دیا جاتا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بااثر طبقہ ہے، قوت والا طبقہ ہے، طاقت والا طبقہ ہے، وہ ایسی چیزیں پہلے ہی ہڑپ لیتا ہے، اچھی اچھی چیزیں پہلے ہی چھٹی ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب مال کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو بااثر لوگ اپنے اصل رسوخ کو استعمال کر کے، اپنی طاقت کو استعمال کر کے اچھا خاصا مال تو لے جایا کرتے تھے، تھوڑا بہت بیچارے غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے بچتا تھا جو ان کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ تو کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے ایک پورا اس کا سسٹم عطا فرمایا کہ مال فے جب حاصل ہو تو اس کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ اس میں مسکینوں کا حصہ بھی ہے، اس میں حضور علیہ السلام آپ کے اعزاء قریبہ کا حصہ بھی ہے، اس میں ابن سبیل کا، مسافرین کا حصہ بھی ہے۔ اچھا، یہ ساری تقسیم بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کہیں دولت تمہارے اغنیاء کے، تمہارے امیر لوگوں کے، تمہارے رئیس لوگوں کے ہاتھ میں ہی نہ جمع ہو جائے، پتہ چلے دولت صرف کہاں رہ گئی، چند ہاتھوں میں رہ گئی۔ یہ ایک بڑی نقطے کی بات ہے۔ ویسے تو قرآن کریم پورا ہی نکات سے معمور ہے، اور یقیناً انسانی عقل اس میں جتنا غور و خوض کرے، جتنا بھی اس میں غوطہ خوری کرے، اس میں سے نئے نئے نکات اور نئی نئی جہاد انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نقطہ ہے نا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ اکبر، کہ یہ تقسیم ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں گھومتی نہ رہے، بلکہ کیا ہو، اس دولت کا اثر معاشرے پر ہو، غریبوں تک اس دولت کا اثر جائے، اور دولت کے جو اصل مستحقین ہیں ان تک یہ دولت پہنچے۔ لیکن یاد رہے یہ سوشلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیپٹلزم سے نکل کے کہیں سوشلزم کی طرف جا رہے ہیں، یہ سوشلزم نہیں ہے، یہ منصفانہ تقسیم ہے، یہ عادلانہ تقسیم ہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں کہ غنیوں سے، اغنیاء سے لیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اغنیاء کے درمیان ہی نہ رہ جائے، وہ معاشرے کے اندر بھی جائے۔ اور آج جو آپ کو معلوم ہے، جو دنیا بھر کا حال ہے، کچھ عرصے پہلے کی جو کساد بازاری اس دنیا نے دیکھی، انٹرسٹ کے اوپر، سود کے اوپر اس دنیا میں بینکنگ سسٹم کھڑا ہوا، اس کا ڈھانچہ قائم ہوا۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اپنے لین دین کے اندر، حکومتوں نے حکومتی سطح پر اپنے لین دین کے اندر، اپنے قرضوں کے اندر سود کے ایلیمنٹ کو شامل رکھا، اور سودی قرضے لیے، سودی قرضے دیے، اور یہ سب چلتا رہا۔
اور اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ یہ جو سود ہے نا، اللہ رب العزت اس کو گھٹاتا ہے، اللہ اس کو گھٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اب یہ بات بظاہر نہیں سمجھ میں آتی، عقل انسانی میں یہ بات، بھائی ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور اضافی 100 روپے کے اوپر 10 روپے لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارا پیسہ گھٹ جائے گا، اور ہم صدقات کر رہے ہیں، اپنے 100 روپے میں سے 10 روپے نکال رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہارا پیسہ بڑھ جائے گا۔ عقل انسانی میں یہ بات، لیکن ایسا ہے۔ تو یہ جو ایک سسٹم اللہ رب العزت نے معیشت کا عطا فرمایا ہے، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر معیشت کے تعلق سے ہدایات موجود ہیں، لیکن یہ ایک وہ نقطہ تھا جس کا میں نے انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو ہجرت مدینہ کے بعد جو کچھ منصوبے اہم ترین اللہ کے رسول نے فی الفور شروع کیے، ان میں ایک مسلمانوں کے لیے بازار کا قیام بھی تھا۔ آپ حضور کی بصیرت، حکمت اور حکمت عملی کا آپ اندازہ کیجیے کہ جب مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کس حال میں آئے تھے آپ کو پتہ ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ جو ہجرت ہوئی تھی، ابھی کچھ عرصے پہلے کی ہجرت ہم نے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہندوستان سے پاکستان کی جو ہجرت ہے اس کے تذکرے ہم نے پڑھے ہوں گے، اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہوگا، تو ہجرت میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہجرت مدینہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، مسلمان مکہ کے اندر سے اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، اور جو لانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، تو وہ راستے میں جو لوگ کھڑے تھے، کچھ انہوں نے چھین لیا، کچھ ان کو دے دلا کر اپنی جو ہے وہ اپنی راہ لی، اور ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صہیب رومی ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں نا ان لوگوں نے گڑھے کھود دیے تھے بڑے بڑے۔ حضرت صہیب رومی اپنے ساتھ کچھ مال لے کر آ رہے تھے، وہ اس گڑھے میں گر گئے، اور آپ نے عافیت جانی کہ یہیں پر مجھے کچھ قیام کرنا چاہیے، باہر کے سارے لوگ موجود ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ نے کچھ مناسب ماحول دیکھا اور جانے کی آپ نے کوشش کی، راستے میں پھر آپ کو روک لیا گیا، اور آپ سے انہوں نے کہا کہ اے صہیب، تم نے مکہ میں تجارت کی، مکہ سے کمایا، اور یہ کمایا ہوا لے کر اب اس نئی ریاست مدینہ کے اندر جا رہے ہو، یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ، یہ ہمیں دے کے جاؤ۔ تو وہ آپ نے چھوڑ دیا، ان کو دے دیا۔ پھر جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی صہیب کو دیکھا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صہیب، تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، فرمایا اے صہیب بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ بار کے ہفتے یہ حالات تھے، ان حالات میں پہنچے تھے، قسم و کرسی کا عالم آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہوگا اور اس کا ایک تصور قائم ہو گیا ہوگا۔ ان حالات کے اندر مدینہ پہنچ کے اللہ کے رسول کا بازار کا قیام کرنا اور مسلمانوں کو تجارت کے اصول بتانا، سکھانا، اللہ اکبر۔ مکہ کے جو لوگ تھے، مکہ کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ آپ کو معلوم ہے کہ بے آب و گیا سرزمین ہے، وہاں کاشتکاری نہیں ہوتی، وہ لوگ تجارت کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، اور تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے رسول خود تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تھا، حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا تھا، تو اس کی بھی وجہ یہ بنی تھی
کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مال تجارت دیا تھا جو حضور شام کی طرف لے کر روانہ ہوئے. تو اس زمانے میں جو تاجر ایمانداری سے کام کرے، محنت سے کام کرے، دل لگا کے کام کرے، دل جمعی سے کام کرے، اس کی بڑی قدر ہوتی تھی. ابھی بھی ہوتی ہے ایسے تاجر کی بڑی قدر. اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا ایسا تاجر جو کہ سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، روز محشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ تاجر کا مقام ہے. فرمایا خیر الکسب کسب یدی عامر اذا نصح. اگر پوچھنا چاہتے ہو سب سے اچھی کمائی کون سی ہے تو فرمایا کہ وہ انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، جبکہ اس نے وہ چوری سے نہ کمایا ہو، دھوکہ دہی سے نہ کمایا ہو، اذا نصح جب صفائی ستھرائی سے کمایا ہو، جب ایمانداری سے کمایا ہو. تو ایسے تاجر کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. تو یہ لوگ جو تھے تاجر، میں کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہوئے. پھر جب دیکھا سیدہ نے کہ اتنا نفع لے کر آئے اور اتنی بہترین تجارت کی ہے، اتنی امانت داری سے تجارت کی ہے، تو آپ نے متاثر ہو کر پھر نکاح کا پیغام اللہ کے رسول کو بھیجوایا. تو کئی ساری شکلیں تجارت کی ہوا کرتی تھی. مضاربت ایک شکل ہوا کرتی تھی جو آج کل اسلامک بینکس کے اندر بطور پروڈکٹ بھی استعمال ہو رہی. اسلامک بینکس کے جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ مضاربت کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور ایک شخص کی محنت ہوتی ہے. یہ خاص قسم کی شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے. بیسیکلی پارٹنرشپ ہے یہ، لیکن عمومی طور پر جو پارٹنرشپس ہوتی ہیں اس میں یا تو دونوں کا مال ہوتا ہے یا دونوں کی محنت ہوتی ہے. دو لوگوں نے مل کر اپنا مال لگایا کسی کاروبار کے اندر، یا پھر دو لوگوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے. دونوں یا تو کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ دونوں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کی شرکت ہے مضاربت. اس میں ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور ایک طرف سے محنت ہوتی ہے. تو یہاں پر کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا یہ بھی مضاربت کا معاملہ تھا. مضاربت کی بنیاد پر آپ سیدہ خدیجہ کا مال شام کی طرف لے گئے تھے. یعنی سیدہ خدیجہ انویسٹر تھی اور کام کرنے والے جو ورکنگ پارٹنر تھے حضور علیہ السلام بار کیا. تو اب آپ آ جائیں، مکہ سے ہجرت ہو گئی مدینہ. مکہ کا ہمیں تھوڑا سا ایک خاکہ اور نقشہ ذہن میں آ گیا کہ مکہ میں تجارت ہوا کرتی تھی اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ کتنے ماہر تجارت کے اندر تھے. اچھا، مدینہ کے اندر، مدینہ چونکہ ایک سرسبز و شاداب شہر تھا اور باغات میں گھرا ہوا شہر تھا، تو یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت کیا کرتے تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے، ایگریکلچرسٹ تھے. یہ لوگ زراعت کرتے تھے، وہ لوگ تجارت کرتے تھے. اب مکہ والے جب مدینہ آ رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کا آپ تصور کریں. اللہ کے رسول نے اس موقع پر مکہ والوں اور مدینہ والوں کے درمیان مواخات قائم کر دی. یعنی ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنا دیا، بھائی بنا دیا. اور جو مواخات رسول اللہ نے قائم کی تھی، اس مواخات کی مثال آپ کو سگے رشتوں کے اندر بھی نہیں ملے. سگے رشتوں میں بھی، یعنی سگے بھائیوں میں بھی اس قدر کی محنت، اس قدر کا ایثار، اس قدر کا جذبہ اور اس قدر کی قربانیاں نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول کی قائم کردہ اس بھائی بندی کے اندر قربانیاں اور ایثار موجود تھا. آپ اندازہ کریں نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ سے آ رہے ہیں، ان کی مواخات، ان کی بھائی بندی اللہ کے رسول نے قائم کی ہے حضرت سعد بن ربیعہ کے ساتھ.
حضرت سعد بن ربیع مدینہ کے اندر بہت بڑے تاجر تھے، یہاں کے بڑے رئیس تھے. ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مواخات قائم کر دی کہ عبد الرحمن ابن عوف آج سے سعد بن ربیع کے بھائی ہیں. سعد بن ربیع بڑے رئیس، اور مکہ والوں کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب پہنچے تو پاس کچھ نہیں. یہاں سے آپ ایثار کا عالم دیکھیں. حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ رسول اللہ نے ہمارے درمیان مواخات قائم کر دی، آپ میرے بھائی ہیں، دل و جان سے آپ کو بھائی تسلیم کرتا ہوں. آج میں اپنی تمام دولت کو آدھا کرتا ہوں، آدھی دولت میری، آدھی دولت میرے بھائی کی. یار آپ اندازہ کریں، کیا کوئی سگا بھائی بھی ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا. سگا بھائی بھی نہیں کرے گا. اپنی دولت کو، ساری زندگی کی جمع پونجی ایک ایسے رشتے کے لیے جو خود ہی رشتہ بھی نہ ہو. اللہ کے رسول کی نسبت کا ادب اور اللہ کے رسول کی زبان مبارک کی وہ شیرنی اور وہ اثر انگیزی کہ اللہ کے رسول نے اگر مواخات قائم کر دی ہے نا، تو یہ ایسے بھائی بن گئے، ایسے بھائی بن گئے کہ سگے بھائی بھی کیا ہوتے ہیں. اچھا، یہاں سے ایثار اتنا، سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ آدھی دولت میری، آدھی دولت آپ کی، اور دوسری طرف توکل اتنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں، میں اپنے ہاتھ سے کما لوں گا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو مطلب گولڈن اپارچونٹی ہے، یہ تو بن کمائے اچھا خاصا ہاتھ آ گئی ہے. ہم جو ہے وہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں. وہ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے توکل اور قناعت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، حالانکہ لے لیتے تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں تھا، انہوں نے تو خود دیا تھا، ماتا تھوڑی، لیکن آپ نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے پھر یہ معاملہ ہو گیا کچھ عرصے کے اندر کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے رئیسوں میں شمار ہونے لگے. آپ کے کام میں، آپ کی تجارت میں اتنی برکت. تو یہ قناعت کی برکت اور توکل کی برکت. مدینہ کے اندر کوئی 4 مارکیٹیں تھی، بازار تھے جو کہ یہودی چلائے کرتے. یہود مدینہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ لوگ تھے جو مدینہ کی مارکیٹ چلایا کرتے تھے، اور یہ لوگ مختلف جگہوں سے آ کر بسے تھے. کوئی شام سے آئے تھے، کوئی مصر سے آئے تھے، کوئی کہیں سے آئے تھے. تو یہ جو فارن کنٹریز تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے بڑے مراسم تھے، ٹریڈ ریلیشن شپ تھی، تجارتی ان کے بڑے اچھے تعلقات اور مراسم تھے باہر کی دنیا کے ساتھ. تو تجارتی قافلے آتے تھے، جاتے تھے، اس میں ان لوگوں کا ایک بڑا حصہ، بڑا شیئر ہوا کرتا تھا. اچھا، دوسرا ایک بڑا کام جو یہ کرتے تھے نا، جس میں انہوں نے غریبوں کو پیس کر رکھ دیا تھا، وہ تھا سودی قرضہ جات. یہ سود میں مال لیا کرتے تھے. تو بڑے بڑے جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ان سے سود میں مال لے جایا کرتے تھے. بیچارے غریب لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، غریب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع پونجی دیتے تھے، اور یہ جو ہے نا وہ آگے اس کو سود پر جاری کرتے تھے. تو اس طرح کر کے وہ فرمایا نا کہ یمحق اللہ الربا، میں نے ابھی آیت پیش کی ہے کہ سود کو اللہ گھٹاتا ہے. تو جو بھی سود لے گا، سود دے گا، وہ آخر کار نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ وہ رو رہا ہوگا، وہ رو رہا ہوگا. آج لیکن ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ سود لے لے کے، سود لے لے کے، سودی قرضے لے لے کے. ایک بڑے ماہر معاشیات ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، صرف سمجھو کہ اس کی ٹوپی اس کے سر رکھ رہے ہیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے. ایک سے قرضہ لیا، دوسرے کو پے آف کر دیا، اس سے لیا، اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا، اس سے لیا، اس کو دے دیا، اس سے لیا، اس کو دے دیا، بس یہی کر رہے ہیں. یہ ساری فکٹیشیس اکانومی ہماری کھڑی ہوئی ہے، ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے لیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے
کہ کشکول گدائی ہم لے کر جاتے ہیں نا کسی کے سامنے تو وہ اس کو بھرنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یار تم لٹے پھٹے اور اپنی باتوں کو تم پورا نہیں کرتے ہو. IMF کی شرائط میں بھی ہم کیسا پھنسے ہوئے ہیں, کیسا پس گئے. پیٹرول کہاں پہنچ گیا اور پھر نئی خبر آ گئی 30 روپے, پھر بڑھنے کے امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. لوگ بھی خوشی کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں, یقین کریں ان حالات میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے, ان حالات میں بھی اگر ہمارے گھر میں فاقہ اور مفلسی نہیں ہے نا, ویسے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اس موقع پر نا اللہ کی بارگاہ میں خاص شکرانے پیش کریں, دعا بھی کریں اپنے ملک کے لیے, دعا بھی کریں ان لوگوں کے لیے. لوگ اپنے رکشے جلا رہے ہیں, کہاں سے پیٹرول افورڈ کریں گے؟ جو بیچارے روزانہ کے دیہڑی دار لوگ ہیں, جب پیسنجر بیٹھتا ہے تو پیسنجر 20-20 روپے کے لیے جوڑ توڑ کرتا ہے. اس کو کیا پتا سامنے والے پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے اتنا کرایہ بڑھا دیا, اس کے اوپر بیچارے پہ کیا بیت رہی ہے, نہیں پتا کہ اس کے زیر کفالت کتنے لوگ ہیں آگے بیچارے. تو کیا حالات ہیں, ہمیں اس کی سنگینی کا شاید ادراک نہیں ہے. بات ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. تو یہ جو سودی نظام اور سودی بلبلا ہے نا, یہ پھٹتا ہے, اور جب یہ پھٹتا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو لے ڈوبتا ہے, پریشان کر دیتا ہے. ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے. اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں نا, اس وبال سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی حل ہے, وہ ہے اسلامی نظام معیشت. اسلامی نظام معیشت. سود کی لعنت کو چھوڑ دیں. سود کی لعنت کو اگر ہم نے ریاستی سطح پر قبول کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اگر تم یہ سود نہ چھوڑ سکو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول کر لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بتائیں یار, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ ہم امریکہ سے جنگ نہیں کر پائیں گے, ہم آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکے, ہم ہندوستان سے آکیوپائیڈ کشمیر کو نہیں لے سکے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کون کرے گا؟ تو وہی تو کر رہے ہیں, وہی تو کر رہے ہیں. ملکی سطح پر ہمارے بازاروں کے اندر, ہماری اپنے ٹرانزیکشنز کے اندر سود کا جو عمل دخل ہے, وہ ہم نے تو اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیا ہے نا, ہم نے تو پیش کر دیے, جبھی تو تباہی اور مسلسل تباہی کی طرف ہم رواں دواں. بار کے اپنا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو یہود تھے نا, ان کا بہت بڑا کام یہ کہ سودی قرضہ جات دینا تھا. تو لوگ وہاں کے پس گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے جب بازار قائم فرمایا ہے اور سود کی حرمت آئی ہے تو لوگوں نے سکون کا سانس لی ہے, صدقات کی ترغیب دی ہے. سود کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے قرض حسن کو متعارف کروایا ہے, قرض دینے کے فضائل بیان کیے. یہ فرمایا ہے کہ کوئی اگر دنیا میں اپنے بھائی کی کسی مشکل کو دور کرے گا, روز محشر اللہ اس کی مشکل کو دور کرے گا. یار روز محشر ہماری مشکل دور ہو جائے, اس سے بڑی ہمارے لیے اور خواہش کیا ہے؟ کوئی جا رہا ہوتا ہے مدینے, ہم کہتے ہیں یار ہمارے لیے دعا کرنا, اللہ ہماری مغفرت کرے. دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے لیے دعا کرنا. کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہمارے حق میں دعا کرنا. تو معاملات جن طریقوں سے سیدھے ہوں گے وہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں, وہ ہم کر نہیں رہے. سود ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, جوئے ہم نے چھوڑنے نہیں ہے, اپنی تجارت کے اندر 2 نمبری ہم نے چھوڑنی نہیں ہے, دعائیں کرواتے رہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے کسی کی جیب کاٹ کے رکھ لی ہے اور پھر اس کے مال سے نا ہم خود صدقات کر رہے ہیں. جیب کاٹ لی کسی کی, جیب کاٹ کے اس کے پیسوں سے ہم کیا کر رہے ہیں غریبوں میں. اب غریب تو بڑا خوش ہے یار حاجی صاحب کی تو کیا بات ہے, حاجی صاحب تو جس دن چکر لگانے ہیں ہمارے تو بارے نہیں آ رہے, لیکن یہ نہیں پتا حاجی صاحب کسی کی جیب کاٹ کے لائے. یا یوں کہہ لیں کہ ہم سود پہ پیسے کما کے یا جیبیں کاٹ کے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے خوب حج و عمرے کریں جا کر,
تو بتائیے نا ان حج و عمروں کا ہمیں کیا اثر ملے گا، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ تو ہم لوگوں کے جو حقوق دبا رہے ہیں نا، لوگوں کے جو حقوق غصب کر رہے ہیں، ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی بات کرنے میں توبہ کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ حقوق بھی لیتے جائیں اور توبہ بھی کرتے جائیں، ہر طرف سے ہمارا جو ہے نا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جناب جوئے پر پابندی لگا دی، سٹے پر پابندی لگا دی، سود پر پابندی لگا دی، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں۔ اب آ جائیں آپ بازار کی طرف، یعنی ایک تو آپ کا مائکرو لیول ہوتا ہے نا اکنامکس کے اندر، اور ایک آپ کا میکرو لیول ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے آپ کی جزوی معاشیات اور ایک ہوتی ہے آپ کی کلی معاشیات۔ کلی معاشیات کے اندر میکرو لیول پر آپ ریاست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور مائکرو لیول پر آپ فرد کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ انڈیویجول کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ شخص واحد کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی ٹرانزیکشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر یونٹس کے اندر ہی آپ اگر جو ہے وہ یوں کہیں کہ یونٹس کے اندر آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے اور ایک آپ کی پوری اکانومی ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک آپ کا جس سے آپ کا جی ایس ٹی نکل کے آئے۔ تو یہ جو بازار ہے، اللہ کے رسول نے بازار کو قائم کیا مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر بازار قائم کر کے اللہ کے رسول نے اس بازار کے جو اصول اور ضوابط مقرر کیے، جو کوڈ آف کنڈکٹ اس بازار کا مقرر کیا، اگر آج وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے بازاروں میں نافذ ہو جائے تو ہمارے دل پھر جائیں گے، یقین سے کہہ رہا ہوں، ہمارے دل پھر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ مال کو بازار میں آنے سے پہلے نہ خریدا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا مال کو بازار میں آنے سے پہلے نہ خریدا جائے، مال کو بازار میں لانے دو، اس جگہ پہ اس مال والے کو آنے تو دو، وہ دیکھ تو لے کہ حقیقت کیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ، اور ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو خیر بہت عام ہے، ہم جو بیچارے چھوٹے موٹے انڈسٹریلسٹ ہیں یا کسان ہیں، ان کو جو ہے وہ ہرے باغ دکھاتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں، ان کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، وہی بازار کے اندر تو اتنی جو ہے نا وہ آگ لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ گے تمہارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، تم بیچو گے تمہارے لیے بیچنا مشکل ہو جائے گا، میں تمہیں اس سے اچھے دام دے رہا ہوں، یہاں پر بارو بار سودا کر لیتے ہیں، بار سودا کر کے اس کو بیوقوف بنا کے بیچ دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو ہے نا وہ خوشی چلا جاتا ہے کہ چلو یار تھوڑا سا کم ملا مجھے، لیکن جو حالات مجھے بتائے گئے اس کے مقابلے میں پھر بھی کچھ مل گیا، ورنہ میں چلا جاتا تو جانے کیا ہوتا۔ اور پھر اس کے پیسوں پہ آ کے یہ عیاشی کرتے ہیں، مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ ہوا کیا؟ آپ دیکھیں نا، جیسے آپ ٹیکس کسی چیز کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اس چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھ جائیں گے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ شوگر، کسان نے جناب گنا اگایا، اچھا گنا اگانے کے لیے، اپنی فصل لگانے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے، تو اگر وہ بھی اس نے سود پہ لے لیے تو ہو گیا کام۔ اس نے وہاں سے گنا لگایا، گنا لگانے کے پیسے اس نے، کیونکہ ویسے تو قرضہ اس کو کوئی دے نہیں رہا، سود پر اس کو کچھ پیسہ مل گیا، اس نے اس سے گنا لگا دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو سود کی رقم اس نے اتارنی ہے، جو سود کا نفع اس نے اتارنا ہے، وہ پیسے کس سے لے گا؟ وہ گنا جس کو بیچے گا اسی سے لے گا۔ اور پھر جس صنعت نے، جس فیکٹری نے، جس انڈسٹری نے اس گنے کو خریدا، اور پھر جتنے اس کے اندر ہاتھ شامل ہوتے گئے، سب کے پروفٹس اس میں شامل ہوتے گئے، تاکہ جب وہ چینی بن کے ہمارے پاس پہنچی تو اس کی پرائسز کہیں سے کہیں پہنچ گئی، پھر ٹیکسز اس کے اندر ایڈ ہو گئے، پھر دسیوں قسم کی چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی۔ تو یہ جتنے ہاتھ بڑھتے جاتے ہیں اتنی مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان دی اینڈ جو لاسٹ اور فائنل
اور جو الٹیمیٹ کنزیومر اور بائر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی حال ہوا کرتا تھا کہ یہ جو مڈل مین ہوتے ہیں نا، یہ مڈل مین باروں بار سودا کر کے بازار میں جب لایا کرتے تھے تو اس کو بہت مہنگی کر دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں، اس کو بیوقوف نہ بناؤ، اس کو بازار میں آنے دو، اس کو بازار میں آنے دو، وہ اپنی چیز خود بیچے۔ ہم بازار میں آ جائے پھر سستی بیچتے، اس کی مرضی، وہ دیکھ تو لے بازار میں ہے کیا، بازار کا ٹرینڈ کیا ہے، بازار کا بینچ مارک کیا ہے، وہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، اپنی مرضی سے ٹریڈ کرے، اپنی مرضی سے دام لگائے، اس کی چیز ہے وہ دام لگائے، اور خریدنے والے کو بھی پتا ہو کہ یار یہ چیز ملے گی تو بازار کے اندر ملے گی، یہ نہیں کہ ایک بندہ بازار سے باہر جو ہے نا وہ ہو گئی شام گر گئے دام کر کے چیزیں بیچ رہا ہو۔ تو اس طرح کے کئی سارے اصول اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے پر بے نہ کی جائے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک کسی کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے، بیچ میں ایک صاحب آ جاتے ہیں، بیچ میں ایک صاحب آ جاتے ہیں، اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے بازاروں میں؟ ہاں، چاہے آپ ریل اسٹیٹ میں چلے جائیں یا آپ اور کسی بزنس کے اندر دیکھ لیں، جہاں آپ تھپیاں اٹھاتے ہیں اور تھوک کے جو بازار ہیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ بیچ میں ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آ کر اس کا ریٹ بڑھاتے ہیں، اور وہ بیچارہ مال ملنے کے انتظار میں بیٹھا ہے، پتا چلا کہ ان صاحب کو 10 روپے زیادہ مل گئے، انہوں نے تو کسی اور کو بیچ دیا، اور وہ بھی خوش ہو گیا، وہ بھی خوش ہو گیا کہ بھائی میں جو ہے نا یہ چیز بازار میں تو 100 روپے کی ہے، یہ بے وقوف کسی کو 80 روپے میں بیچ رہا تھا، میں نے 90 روپے کی لے لی ہے، یہ کسی کو 80 روپے کی بیچ رہا تھا، میں نے 90 روپے میں لے لی، تو چلو مجھے تو سستی مل گئی، اور وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ یار چلو مجھے 10 روپے مزید اضافی مل گئے، لیکن وہ جو تھا نا وہ پس گیا، پیچھے جس کی پہلی ڈیلنگ چل رہی تھی نا، جس نے محنت سے ایک سودا کیا تھا، کسی کو تلاش کیا تھا، وہ پس گیا۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا بے کے اوپر بے نہ کی جائے۔ جب کسی کا سودا چل رہا ہو، یہی آپ کو ابھی قربانی کا موسم آ جائے گا، آپ کو نظر آ جائے گی، آپ گاڑیوں کے بازار میں چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا، ایک شخص جس سے سودا چل رہا ہے، ڈیل چل رہی ہے، دوسرا آتا ہے کان میں آ کے پوچھتا ہے ابھی، تو وہ کہتا ہے میری بات چل رہی ہے، وہ ذرا سنتا ہے، لوگ باقاعدہ چھوڑے بھی جاتے ہیں کہ سنو ذرا آواز کیا لگ رہی ہے یہاں پہ، تو وہ اس سے بھاری آواز لگا کے کان میں وہ چلا جاتا ہے، اس کو بھٹک جاتی ہے، بلا لیتے ہیں، اس کا سودا کینسل کر کے اس کو سودا بیچ دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی خوش ہو جاتا ہے، وہ لینے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو بے برکتی ہوتی ہے نا مال کے اندر، اس کا اندازہ نہیں، اور اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، ایذائے مسلم آ رہا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، جس نے بیچارے نے وہ گھنٹوں سے ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کہیں کچھ جا کے اپنی مرضی کی چیز سمجھ میں آئی، اتنی دیر سے بیٹھا سودا بنا رہا ہے، اس کو نیچے تک لے کر آیا اور اس کا سودا کوئی اور اڑا کے لے گیا۔ اسی طرح جانوروں میں ہمارے یہاں تو یہ سختی سے اللہ کے رسول نے فرمایا بے کے اوپر بے نہ کی جائے، ہمارے یہاں بازاروں میں عام ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، کتنی عام ہے ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی۔ واضح حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتقر ملعون، فرمایا یہ ذخیرہ اندوز ملعون ہے اور محنت سے کمانے والے کو اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ جالب مرزوق ہے اور یہ جو محتقر ہے، جو ذخیرہ اندوز ہے، ملعون قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ اور ملعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، فضل سے دوری۔ یہ جو ذخیرہ اندوز ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی، جب اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو بچا کیا ہمارے پلے؟ فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ذخیرہ اندوز۔ ہمارے یہاں بازاروں میں عام ہے، دیکھتے ہیں کہ یار ابھی جو ہے نا وہ
اس چیز کا ریٹ بڑھانا ہے، اس کا اسٹاک کچھ رکھ لیا، یا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پڑا ہوا ہے لیکن ابھی اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، تھوڑا سا روک کے رکھو، تھوڑا سا روک کے رکھو، جب اس کا ریٹ اوپر چلا جائے گا تو پھر مارکیٹ میں بیچیں گے، کیا ہوگا؟ 2 روپے زیادہ کما لیں گے۔ لیکن اس سے آپ نے سوسائٹی کے ساتھ کیا کیا یہ بتائیں؟ اپنا تو سوچ لیے، سوسائٹی کے ساتھ کیا کیا؟ یار آپ کو تو آپ کا نفع ویسے ہی مل جانا تھا، کم تو نہیں ملتا، وہ نفع تو آپ کو پورا ملتا، ابھی تو آپ اس سے زیادہ نفع لینے کے چکر میں لگے، جتنے کا آپ نے خریدا آپ نے سوچا کہ یار مجھے اس پہ 10% اوپر مل جائے نا میں بیچ دوں گا، 10% تو آپ کو اوپر مل رہا تھا، آپ 20 کے 25 کے 30 کے چکر میں لگے ہوئے تھے، وہ آپ نے روک کے رکھ لیے۔ تو سوسائٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہاں سے غریبوں کی بھوک بڑھ گئی، بیچارے اب وہ اس حال میں، ہم نے ان کی اس بھوک کا، ہم نے ان کی اس ضرورت کا فائدہ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ اب تو خریدنا ہی خریدنا ہے، ان کو اب ڈالو مارکیٹ میں، اور اس بیچارے، وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، اس بیچارے کی بھوک کا، اس بیچارے کی ضرورت کا ہم نے فائدہ اٹھا کے اس سے 20 روپے زیادہ کما کے بڑی خوشی حاصل کر لی، بہت خوش ہو گئے۔ کیا ہے ہم نے؟ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ کوئی طریقے ہوتے ہیں زمانے میں رہنے کے اور جینے کے؟ ہمیں ہمارا نفع ویسے بھی مل رہا تھا، ٹھیک ہے کر لی ذخیرہ اندوزی، کر لی ایک دفعہ ڈیل، اور وہ وعید ہے کہ محتکر ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، تو اب ساری زندگی تو اسی کی کمائی نہیں کھانی نہ بیٹھ کے، آگے کرو ٹریڈ، اب پتہ چلے گا، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اگر سیدھے سیدھے چلتے رہے نا، اپنے معاملات اگر سیدھے رکھے اور جتنا ہمارا نفع بنتا ہے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے۔ ایک صاحب، ایک بزرگ بازار میں گئے گھوڑا خریدنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ بازار سے کم ریٹ پر گھوڑا مل رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا گھوڑا ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نسلی، انہوں نے کہا بھائی کیوں بیچ رہے ہو تم بازار سے کم ریٹ پر؟ انہوں نے کہا اس لیے بیچ رہا ہوں کہ فوراً بک جائے، مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی، بہت ضرورت ہے پیسوں کی، فوراً بک جائے اس لیے بیچ رہا ہوں۔ تو آپ نے جو اس کا بازار کا ریٹ بنتا تھا نا، وہ دے کر گھوڑا خرید لیا۔ اس نے کہا کہ میں بازار کے ریٹ پہ نہیں بیچ رہا ہوں، میں تو کم ریٹ پر بیچ رہا ہوں تاکہ یہ فوراً بک جائے۔ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بازار میں گھوڑا خریدنے آیا ہوں، کسی کی ضرورتیں خریدنے نہیں آیا ہوں، مجبوریاں خریدنے نہیں آیا ہوں، مجھے جو چیز چاہیے وہ تو مل رہی ہے، میں تو ذہن ہی بنا کے آیا تھا کتنے کی مل جائے گی، اتنے پیسے ہیں بھی میرے پاس، میں لے بھی سکتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ کسی کی مجبوری خرید کر، کچھ پیسے بچا کر، کچھ اس کے پیسے کم کر کے، یار اس کا بھی سوچ لیا ہوتا، وہ بھی تو میرا بھائی ہے، وہ بھی تو میرا بھائی ہے، اور الٹیمیٹلی فائنلی اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ جیسے ہی ہم نے دیکھا ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر خرید کے اس کو ذخیرہ کر لیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ آج کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی سینیٹر کو برا بھلا کہے گا، کوئی کسی سیاستدان کو برا بھلا کہے گا، کوئی کسی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو جب ملک مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کو تباہی کے دانے پر لانے کے لیے ایک دو ہاتھ اپنے بھی ڈال دیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ہوتے ہیں، اور پھر رو بھی رہے ہیں، ملک کی جو ہے نا وہ خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ڈالر بھی دبا کے بیٹھے ہیں، ڈالر بھی دبا کے بیٹھے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، تباہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی لیول پہ کریں۔ وہ کہا ہے نا کسی کہنے والے نے کہ شریف وہ ہے جس کو بدماشی کا موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو مل جائے موقع، کوئی صاحب شریف محلے میں مشہور ہو، ان کو بدماشی کا موقع دے کے دیکھیں، ان کو ہتھیار اور ان کو طاقت اور ان کو منصب دے کر دیکھیں، پھر پتہ چل جائے، ابھی کلی کھل جائے گی ساری شرافت کی۔ تو یہ جو افلاس ہے، بھوک ہے، غربت ہے، یہ ہمیں شریف بنا کر رکھتی ہے۔ جیسے ہی کچھ پیسہ آتا ہے، کچھ ٹپ ٹاپ آتا ہے، گاڑی گھوڑا آتا ہے، اچھا پہننے لگتے ہیں، تو پھر ہمارے کالر بھی جناب۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو سخت ناپسند فرمایا، اور یہ سخت استحصال ہے جو ذخیرہ اندوزی کی صورت میں اپنے ہم وطنوں کا کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کا کیا جاتا ہے، سخت قسم کا استحصال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا بازار میں تشریف لے گئے تھے، دیکھا کہ ابھی بارش ہوئی ہے، ایک صاحب گندم لگا کر بیٹھے ہیں بازار میں، لیکن گندم سوکھی پڑی، گندم سوکھی نظر آ رہی ہے، ابھی تو بارش ہوئی ہے، یہ سوکھی کہاں سے آ گئی گندم؟ تو اللہ کے رسول نے اس بوری کے اندر ہاتھ ڈال دیا، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم، اوپر سوکھی بچھا دی، اوپر سوکھی بچھا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، ہم میں سے نہیں ہے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج مجھے بتائیے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کے لیے یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے، ہمارا تو سارا معاشرہ یہی کرتا ہے، ہماری تو اور دوسری دکان پر دوسرے ٹھیلے پر یہی ہوتا ہے، سامنے جو کچھ رکھا ہوتا ہے، جس کا ہم ریٹ لگاتے ہیں، جس کا ہم سودا کرتے ہیں، ہمارے تھیلے میں سے گھر جا کے وہ تو نہیں نکلتا، وہ تو کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ سامنے رکھا ہوتا ہے لال لال ستھرا ستھرا، اور آگے آگے رکھا ہوتا ہے گلا، 4 ہم وہاں سے ڈالتے ہیں، یہ 2 یہاں سے ڈال دیتے ہیں، جب گھر جا کے دیکھتے ہیں تھیلی کھول کے تو یہ کیا ہوئی؟ اچھا پیسے بھی اپنی مرضی کے لیے، سودا بھی اپنی مرضی کا، گلا سڑا بھی اس میں ڈال دیا، اور بڑے خوش ہو گئے کہ جناب پیسے ہم نے اس کے لیے 2 یہ والے بھی ڈال دیے ساتھ میں۔ اور پوچھیں گے نا جب جا کے ان سے کہ بھائی تم نے تو بظاہر بڑا کمایا ہے، بظاہر تم نے بڑا کمایا ہے، لیکن پوچھیں گے تو وہ بیچارہ رو رہا ہوگا، پوچھیں گے تو وہ رو رہا ہوگا۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، جھوٹ سے جو کچھ کمایا جاتا ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم سارے پڑ گئے کثرت کے چکر میں، پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ یار اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ ہمارا گھر الحمدللہ آرام سے چلتا ہے، ہم تھوڑا کماتے ہیں لیکن اس میں اتنی برکت ہے کہ ہمارا گھر چل جاتا ہے، ہمارا مہینہ خیر و عافیت سے نکل جاتا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہے۔ کثرت نہیں ہے لیکن برکت تو ہے، یار انسان کو برکت ہی تو چاہیے۔ کثرت اتنی مل جائے قارون کا خزانہ جمع کر لے، لیکن وہ سب اس کے گلے پڑ جائے، اتنی دولت ہو جائے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے دولت والوں کی، دکانوں کے تالے ٹوٹ رہے ہیں۔ بھی کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے کورنگی میں، کسی مقام پر وہ دکانوں کے تالے ٹوٹ رہے ہیں، تو نیندیں اڑی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کن کے طریقے پر ہیں اور کن کے طریقے پر نہیں، اور اگر ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں یا ہم کسی کو جانتے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس تک یہ پیغام لازمی پہنچا دیں کہ اس پر بڑی سخت وعید ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تم اس کام کو چھوڑ کر تو دیکھو۔ کاروبار میں جھوٹی قسمیں اٹھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ آج آپ جیسی بازار میں جاتے ہیں نا، آپ جس دکان پہ چلے جائیں اپنی چیز کی تعریف میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دے گا۔ اس سے آپ پوچھیں پوری مارکیٹ میں اس سے اچھی چیز مل سکتی ہے، وہ بولے گا نہیں مل سکتی بھائی، یار جو میں دے رہا ہوں نا آپ کو، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو بھروسہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا بھائی جو چیز میرے پاس ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ الیکٹرانکس میں چلے جائیں، آپ گولڈ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، آپ کو یہ جھوٹی قسمیں ملیں گی، اپنی چیز کی پائیداری کی قسمیں،
اپنی چیز کی خوبصورتی کی قسمیں، اپنی چیز کے جناب اعلیٰ کوالٹی ہونے کی قسمیں، یہ سب آپ کو ملیں گی۔ اللہ کے رسول نے 3 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ روز محشر اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا ہے پلے ہمارے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھتا جا اور شرماتا جا، دیکھتا جا اور شرماتا جا۔ تو ہم جو ریاست مدینہ کے قائم کردہ اور بیان کردہ بازار کے اور تجارت کے اور معیشت کے اصول ہیں نا، ان کو بھی دیکھتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کا مطالعہ بھی کرتے جائیں اور ان پر وعیدات بھی سنتے جائیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جناب ہمارے ہاتھ میں تو فلاں کا دامن، ہمارے ہاتھ میں تو یہ والا، ہماری زبان پہ تو یہ نعرہ، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، یہ ساری نسبتیں بہت محترم ہیں، سب نسبتیں کام آئیں گی، اور ہمارے پاس ایک یہی سہارا ہے شفاعت کا، ہمارے پلے اور ہے کیا؟ لیکن شفاعت والے آقا جو کچھ فرما گئے ہیں کہ کاروبار میں کس طرح برکتیں اور کس طرح بے برکتی ہوگی، جب فرما دیا کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا روز محشر، پھر بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرما۔ بھائی بتا دیا آپ کی طرف نہیں ہوگی نظر رحمت، آپ یہ کام چھوڑو پھر دعا کرو، پہلے یہ کام چھوڑو پھر دعا کرو، تو یہ کام نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اللہ رب العزت روز محشر، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک میں نے چھوٹا سا خاکہ پیش کیا ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن دامن وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو مزید باتیں آپ سے اس عنوان پر یا اس سے متعلق کسی عنوان پر ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ مدینہ کی معیشت کا، ریاست مدینہ کی معیشت کا اور مدینہ کے بازار کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان پر عمل کر کے مسلمانوں نے مدینہ کے اندر اپنی تجارت کے وہ جھنڈے گاڑے تھے کہ یہ جو یہود دندناتے پھرتے تھے نا مدینہ کے اندر اپنی تجارت کا علم لے کر، یہ سٹ پٹ وہاں سے دوڑ گئے تھے اور ان کے بازار وہاں سرد ہو گئے تھے، ان کے بازار سرد ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی تجارت پھل پھول رہی تھی۔ دور دراز سے لوگ مسلمانوں سے سودا لینے آئے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت پھر ہمارے دل پھیر دے اور اللہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ انہی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی معیشت، اپنی تجارت کو انجام دینے لگیں۔ اللہ ہمارے مال میں برکت دے، اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وما علیہ الا البلاغ۔